السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر مشال یوسف زئی صاحبہ پر تنقید ہو رہی ہے۔ کیوں تنقید ہو رہی ہے؟ گاڑی کا معاملہ، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ کفایت شعری مہم، دیکھیے 1,71,00,000 روپے کی 1,73,00,000 73 لاکھ سبری میں 73 لکھا ہوا ہے۔ جی، ٹویوٹا فارچونر، ہو سکتا ہے سرکاری کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے، تو ٹویوٹا فارچونر مشال یوسف زئی کو لے کر دی جائے۔ اب وہ جو ایک سمری سامنے ہے، اس سمری کے مطابق یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں 2013 کا 2003 کا کسی وقت کا فیصلہ ہے، اس طرح سے ان وزراء کے لیے، مشیروں کے لیے سیکیورٹی پرپسز اور پورے صوبے میں گھومنے پھرنے کے لیے گاڑی چاہیے ہوتی ہے، ایک سوٹیبل گاڑی اویلیبل نہیں ہے، تو مشال یوسف زئی صاحبہ کو گاڑی لے کر دے دی جائے۔ اب جیو نے یہ خبر دے دی۔ اب دیکھیں کہ مشیر سماجی بہبود آبادی اور عشر و زکوٰۃ، ہاں، جیو نے یہ خبر دے دی کہ مشال یوسف زئی صاحبہ کے لیے 1,73,00,000 روپے کی گاڑی، دستاویز دستاویز، یعنی ہمارے پاس اس سلسلے میں ثبوت جیو نے کا موجود ہے، یا ہم نے ثبوت پورا کا پورا دیکھ رکھا ہے، یہی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو جب یہ بتایا تو پھر اس کے بعد مزمل اسلم صاحب مشیر برائے امور مالیات اس حکومت کے، ہوتے کراچی میں ہیں، لیکن اب تو مسلسل فریکوینٹ ٹریولنگ والا معاملہ ہے نا، تو اکانومسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے جڑ گئے۔ تو مزمل اسلم صاحب نے یہ کہا، ان سے میر محمد علی خان صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے ایسی کوئی سمری دکھا دیں، نہیں خبر غلط ہے۔ اچھا، سمری جو اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، سمری آ گئی، باقاعدہ طور پر سمری آ گئی، 2 گاڑیاں، ایک کیا اسپورٹیج الفا یہ بائی کی جائے جو شاید کوئی 73-74 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، اور ایک فارچونر جو ہے وہ بائی کی جائے، اور ذرا فارچونر کے شش کے ذرا زیادہ ہوتا ہے، ہاں سویگ ہے اس کا اپنا۔ تو مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں وہ مسلسل ہونا یہ چاہیے، کوئی بھی شخص جب ایک نئی حکومت بنی اور ابھی بنی ہے تو وہ اس کی نیک نامی کے لیے کام کرے۔ اچھا، کام تو کیا بدنامی کے لیے کام تھوڑی آتا ہے، کام تو کیا ہی نیک نامی کے لیے آتا ہے، لیکن مشال یوسف زئی صاحبہ مسلسل بدنامی کی وجہ بن رہی ہیں۔ پہلے وہ آئی تھی ایک تصویر جس میں وہ امداد کے چیکس وغیرہ بانٹ رہی تھیں، تو پیچھے اس میں وہ تھی، ان کے ساتھ شہریار آفریدی تھے، تو علی امین گنڈا پور کی اور مشال یوسف زئی کی تصویریں تھیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی تصویر، کیوں ایک آٹے کے تھیلے کے اوپر ایک اندر باہر، میاں نواز شریف کے نام پہ کسان کارڈ کیوں، میاں نواز شریف کے نام پہ کینسر کسی کے نام پہ بھی کیوں، اور وہ جو ہوتا ہے بے غیرت آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے، تو پھر بندہ پوچھے تمہارے باپ کا پیسہ ہے خیبر پختونخوا والوں، پی ٹی آئی والوں، تو وہ ان کی تصویریں آئیں۔ پھر اس پر ہم ان کے لیے تنقید کر رہے ہیں، وہی کام تنقید کا تو معیار ایک ہی ہے نا، تنقید کا میرٹ تو یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ کے کی مریم نواز بنتی جا رہی ہیں مشال یوسف زئی۔ انہوں نے وہ تو انہوں نے کام کیا تھا نا، وہ مریم نواز والا، بچوں کو 50 روپے وہ عیدی دے رہی تھی، اور ان سے وہ پشتو میں غالباً کچھ بات کری تھی، پھر وہ کہنے ان کو سمجھائے نا کہ ان کی عیدی، کسی سے کہنے لگی۔ اور اگر آپ مشال یوسف زئی کی وہ ویڈیوز دیکھیں تو چلیں اللہ کا شکریہ ہے کہ وہ سلومو وغیرہ نہیں بنا ہوا تھا، لیکن اس میں بھی 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں موبائل فون پکڑ کے، کیمرہ لے کر۔ اب کوالٹی تھوڑی کوالٹی بڑھائیں ذرا پنجاب والی، وہ پورا ایک سیٹ اپ ہو، وہ اس کو پکڑا ہوا ایک بندہ، گمبل ہو اور مختلف چیزوں گیجٹس کا یوز کریں، وہ سیدھے سیدھے موبائل فون سے بنا لی۔ تو یہ انہوں نے جب کیے کارنامے انجام دیے تو تنقید ہوئی۔ پھر پتہ یہ چلا کہ کئی ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، جن کو اپنے حلقوں کے مسائل کے سلسلے میں بات کرنی ہوگی وزیر اعلیٰ سے یا وزیر اعلیٰ آفس میں، وہاں ان کو بار بار ہوتا ہے جی مشال بی بی سے بات کرنی۔ اب ایم این ایز، ایم پی ایز اس صوبے میں یہ لوگ 2013 سے حکومت بناتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری پارٹی کا ذرا معاملہ مختلف ہے، اور ہم تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ ایک عرصے سے کنیکٹڈ ہیں۔ اب مشال بی بی بیچ میں آ گئی ہیں اور وہ ہر چیز میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ 2-3 خواتین کو بڑے پرابلم ہوئے کہ یہ خاتون جو ہیں نوبارد، یہ اچانک آ کے ہم سب کے سروں پر اوپر، غیر منتخب بندہ ہونا تو عوام کے ووٹوں سے آیا ہے، اس کی لیجٹمیسی، اس کی وہاں پر قانونی حیثیت، اخلاقی جواز سب پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال ہے نا، اب یہاں جو ہے وہ اگر آپ آ گئی ہیں اس لیے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں مشکل دنوں میں وکیلوں کے ساتھ آ گئی، پھر اس کے بعد ایک بار آپ لفٹ میں پھنس گئی تھیں، ایک بار آپ وائرل ہوئیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بغیر بتائے چلی گئی تھیں، وہ کون ہے پی ٹی آئی سے، تو وہ آ گئی تھیں، کہاں سے پڑھی، ڈانٹ پڑ گئی تھی انہیں۔ تو وہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہے اب وہ یہ کر رہی ہیں
یہ سب ہوا. اب تو شدید تنقید کی جا رہی ہے اور شاید اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے وہ کام. اچھا اور آج گاڑی کا دن ہے نا, آج صبح نواز شریف کی گاڑی والا معاملہ ہوا, پھر اس کے بعد یہ گاڑی کے دن میں دوسرا واقعہ ہو گیا, چین ہے. ہاں تو آج تو گاڑی کا قومی دن ہے. اور لیکن وہ جو میاں صاحب والی گاڑی ہے الگ لیول ہے, مرسیڈیز کا کہاں ٹویوٹا فارچونر سے مقابلہ, اور وہ میاں نواز شریف صاحب والی جو معاملات بڑی آسانی سے حل ہو جانا. نہیں دیکھیں, میں پہلے ایک بات بتا دوں, یہ سمری آخر میں خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان سے میری بات ہوئی واٹس ایپ پہ, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا اس طرح کی سمری یہ جو سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ ہے ہی نہیں, آئی تھی, وزیر اعلیٰ نے ریجیکٹ کر دی, اب بھی کوئی آئے گی تو ریجیکٹ کر دی جائے گی. ہماری خبر ہے کہ ریجیکٹ کیا انہوں نے, ہاں, اور ہماری ترجیح جو ہے وہ عوامی بہبود ہے. اسٹینڈرڈ جملہ ہے, بالکل ایسے ہی, مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے, اسٹینڈرڈ جملہ ہے, ٹھیک ہے, بہبود کی مشیر ہے. اب ہاں بہبود کی مشین ہے. اب میاں نواز شریف صاحب والی گاڑی کے معاملے پہ مجھے ایک چیز یاد آتی ہے, وہ پرانا گھسا ہوا لطیفہ نہیں ہے, ایک آدمی حلوائی کے پاس گیا اور اس نے کہا 1 کلو قلاقند دے, حلوائی نے تولی 1 کلو قلاقند اور اس کو دی, تو اس نے کہا چاہیے واپس رکھ, گلاب جامن دے دے. پھر اس کے بعد اس نے کہا اس کی جگہ یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, مختلف اخروٹی حلوہ دے دے, مختلف مٹھائیاں مانگتے مانگتے اس نے آخر میں کہا کہ آدھا کلو نمک پارے دے دے. اس کو نمک پارے دے دیے, وہ جانے لگا تو بھوندو سا حلوائی تھا, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا باؤ جی پہ ہے, تو اس نے کہا کس چیز کے پیسے؟ کہنے لگا نمک پارے کے. کہنا یہ تو میں نے تجھ سے اس کے بدلے لیے. کہنے لگا اچھا اس کے دے دو. کہنا یہ تو میں تجھ سے اس کے بدلے لیے. کہنا اچھا اس کے دے دو. ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ قلاقند تک آ گئی, تو بھائی 1 کلو قلاقند کے پیسے دے دو. کہنا وہ تو میں نے تجھے واپس کر دی تھی. تو میاں نواز شریف والا لطیفہ ایسا ہی ہے, انتہائی بے شرم لوگ ہیں, تھپڑ مارنا چاہیے منہ پہ. وہ کہ جی میاں صاحب نے, گاڑی کا رول ہے, گاڑی آئے گی, عمران خان صاحب کو ملی تھی پروٹون گاڑی ملائیشیا سے, گاڑی آئے گی اور گاڑی آ کر جائے گی فیڈرل پول میں, فیڈرل ٹرانسپورٹ پول میں. یہ جو مہمان وغیرہ آئیں گے ان کے لیے استعمال ہوگی یا کاموں میں استعمال ہوگی. تو گاڑی فیڈرل ٹرانسپورٹ پول میں دے دی گئی میاں نواز شریف صاحب کی. اچھا یہ نا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ملی, میاں نواز شریف صاحب نے دے دی. ابے میاں نواز شریف صاحب نے نہیں دے دی, یہ رول ہے. لیکن ان کے لیے رول کو نرم کیا گیا تھا یوسف رضا گیلانی. نہیں میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ بات جو ہے نا کہ جو اب نیب نے جو لطیفہ سنایا, نیب کو اس وقت تو یہ یاد نہیں, نیب نے تو ہمیں بتایا کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے 1 کلو قلاقند دی تھی, اور پھر میاں نواز شریف صاحب آخر میں نمک پارے لے کے کہا کہ وہ گاڑی توشہ خانہ کی بنتی نہیں ہے. ہاں وہ کہنے لگے کہ جی وہ گاڑی فیڈرل پول میں تھی, اور یوسف رضا گیلانی نے فیڈرل پول میں سے میاں نواز شریف صاحب کو دلوا دی. قوانین اپلائی نہیں ہوتے. اب جج صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ کون سا مذاق ہے, یہ تو رول ہے, اور رول کے مطابق وہاں چلی گئی تو نہیں خریدی جا سکتی. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں ڈال دی, غلط کیس کرنے پر نیب پر کیس ہونا چاہیے. یار یہ جج صاحب کو چاہیے تھا کہ کہتے ہیں یہ کون سا مذاق ہے سیریسلی, مطلب یہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی نہیں خریدی جا سکتی, اچھا نہیں خریدی جا سکتی تو یہاں رکھ دو. یہ وہ والے کام ہوتے نا کہ ایسے آپ لطیفے نہیں دیکھتے بعض مولوی صاحبان کے اس پہ بنتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے کر لو, ایسے لطیفے دیکھتے ہیں نا آپ. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے, یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جی اچھا یہ ایسے حرام ہے تو ایسے حلال کر لو, اس طرح کے لطیفے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے حلال کر لیے میاں نواز شریف صاحب نے, ایسے حلال کر لیے. تو یہ ایسے حلال کر لیں, مطلب لوگوں کو الو سمجھا ہوا ہے. یہ میاں صاحب اب بھی 90 کی سیاست نہیں, یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ 1924 کی سیاست کر رہے ہیں. سیاست میں ہے وہ, مطلب سیاست کری نہ کری, چوری تو کر رہے ہیں ابھی تک, اور ماشاءاللہ چوری کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں پورا خاندان اب تک, اور بے وقوفوں کی طرح. اور اس کے علاوہ جو آصف زرداری صاحب کا توشہ خانہ, پہلے تو کیس چلایا ہی نہیں جاتا تھا, اب کہا جا رہا ہے کہ استثناء صدارتی استثناء حاصل ہے زرداری صاحب کو. خیر چھوڑیں زرداری صاحب کو, مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں انہیں گاڑی ملے گی, نہیں مل رہی, چلیں اچھی بات ہے, کوئی نہ کوئی تو ملے گی گاڑی. نہیں وہ تو پرانی گاڑیوں میں سے بھی کوئی مل جائے گی, اچھی بات ہے, اور پرانی گاڑیاں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. لیکن اس حکومت کو چاہیے کہ مشال یوسف زئی صاحبہ کو ذرا سا روکے کہ بی بی آرام سے, آپ بہت زیادہ بدنام کروا رہی ہیں, اور آپ کی ذمہ داری بنیادی طور پہ پارٹی نے لگائی تھی بشرا بی بی کا ترجمان ہونا, اور پھر اس کے بعد ان کو یہ عہدہ بھی دے دیا گیا, اور اب یہ اس عہدے کو چھوڑ کر اس عہدے کو انجوائے کریں. آپس کی بھی اختلافات ظاہر ہے, پارٹی کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آپ بلا وجہ پیدا کریں گے, کارکردگی افیکٹ ہوگی, اور خبروں میں رہیں گے اس طرح سے, اور پاکستان تحریک انصاف کو ہی بھگتنا پڑے گا. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
ہے.